الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، اسی کے واسطے محشر اسیر امر ظہور، اسی کے حکم سے دنیا نمو کی لے میں مگن، عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا، نہ ہاتھ چھل ہوئے میرے نہ ہے زباں میں تھکن۔ اسپیشل ٹی وی کے پروگرام پیغام حیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر حیات۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر پروگرام میں ایک منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آج کا نوجوان قرآن سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، دینی تعلیمات سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اسلاف کے انداز زندگی کو اپنانے سے قاصر ہے۔ اور آج اسی وجہ سے ہم نے جو ٹاپک چنا ہے وہ ہے کہ قرآن کریم اور آج کا نوجوان۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا نوجوان دنیاوی تعلیم کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور آج کے جو والدین ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مکمل طور پہ دنیاوی تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ آنے والے وقت میں وہ اچھے انداز میں یا تو بزنس کر سکے یا اچھی فارم کے اندر جاب اویل کر سکے۔ ان تمام تر چیزوں نے اور اس مینٹلٹی نے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے پرابلمز کو جنم دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی پستی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 10 سال قبل ہم دیکھا کرتے تھے کہ والدین کا ادب کرتے نوجوان نظر آیا کرتے تھے۔ جو بچیاں تھیں وہ والدین کے سامنے ڈرا کرتی تھیں اور ان کے ڈیسیجنز کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے بچے اور تمام جو فیملی ممبرز ہیں۔ لیکن دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل طور پہ جو سنیریو ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ بہت سے پیرنٹس ہیں پریشان دکھائی دیتے ہیں جب شادیوں کے معاملات آتے ہیں تو اس کے اندر بھی بچوں کی بات ماننا پڑتی ہے انہیں، اور بہت سے معاملات کے اندر بچے اپنی منمانی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو فیملی انفراسٹرکچر تھا، فیملی کا ایک جو انداز تھا، فیملی کا جو ایک انوائرمنٹ تھا، وہ مکمل طور پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج کا معاشرہ مکمل طور پہ اخلاقی پستی کی جانب گامزن ہے، ایسے کون سے معاملات ہیں جن کو اپنا کر ہم ایک اچھی زندگی کو جنم دے سکتے ہیں، اور قرآن کریم اخلاقیات کے حوالے سے کس انداز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور قرآن کریم تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو رہتی دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ہم مکمل طور پہ اپنی زندگی کے تمام احوال کے بارے میں اس قرآن مجید سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کو مکمل ضابطہ حیات بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان جو مہمان موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں بہت مدلل اور جامع انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں اور بہت ریلیونٹ گفتگو کرتے ہیں، موضوع کے حوالے سے آپ گفتگو کرتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی، میری، ہم سب کی محبوب شخصیت حافظ محمد شہزاد ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں انتہائی مشکور ہوں آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بھی آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا۔ موسٹ ویلکم، آپ پروگرام کا حصہ بنیں۔ آغاز میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں، ایک وہ جو دوسروں کے لیے مسائل کا سبب بنتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اپنی محنت اور لگن سے دوسروں کے لیے مثال بنا کرتے ہیں۔ تو یہ بات کہتے ہوئے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں یہ بہت سے لوگوں کے لیے مثال ہیں کہ آپ انہیں خود بھی قرآنی تعلیمات کو حاصل کرنے کے حوالے سے کوشش کی اور بہت سی چیزوں کا آپ نے اویل کیا، اور اپنی فیملی میں بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی قرآنی تعلیم سے راستہ کرنے کے حوالے سے آپ بہت کیوریس نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے بچوں کو ابتدائی تعلیم کے فوراً بعد آپ نے قرآنی تعلیم کے حوالے سے جو ہے ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ ان کو انگیج کیا تاکہ وہ ان تمام تر چیزوں کو دیکھ سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں پیرنٹس کو ان تمام تر چیزوں کو دیکھنا بہت لازم ہے کہ آج ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے جو پرابلمس ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج یورپینس سے ہم متاثر نظر آتے ہیں اور ان کے افعال، ان کے انداز زندگی کو اپنانے کے حوالے سے ہم کوشاں نظر آتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ یورپ چلا جائے، وہاں پہ جا کے یا تو جاب کرے یا وہاں جا کے
اسٹڈیز کریں. تو یہ جو ایک مینٹلٹی ہے اگرچہ کچھ حد تک ٹھیک ہے، لیکن اپنے اسلاف کے انداز کو بلا دینا، اپنے دین سے دور ہو جانا، یہ یقیناً بے وقوفی ہے اور اس چیز سے ہمیں لازمی طور پہ نکلنا چاہیے. آئیے باقاعدہ طور پہ ہم شہزاد کی طرف بڑھتے ہیں. میں آغاز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ہم دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں آج کا نوجوان اسلامی تعلیمات سے دور ہے، وجوہات کیا ہیں؟ اسلامی تعلیمات سے دور ہونا انسان کی جو آج کل کا نوجوان ہے جو ہے دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس وجہ سے کہ بھی ہم آگے جا کر کامیاب ہو جائیں، قرآن سے دوری. اور ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بھی اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ قرآن جو ہے نا اس کی تعلیم کی طرف توجہ دی جائے. وہ پہلے جو والدین ہوتے تھے الحمدللہ، جی بالکل، پہلے جو والدین تھے وہ بہت زیادہ فوکس کرتے تھے. جی الحمدللہ وہ اس طرف فوکس کرتے تھے اور اپنے بچوں کو زیادہ جو ہے نا قرآن پاک کی تعلیم کی طرف توجہ دلاتے تھے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا یہی وجہ بنتی ہے کہ قرآن سے دوری جو آج کل آتے ہوئے جو ماحول ہے جو چل رہا ہے، موبائل کا ماحول ہے، دنیاوی تعلیم کا ماحول ہے، دنیا کو دیکھتے ہیں انسان آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ دوریاں پھیلتی جا رہی ہیں. انسان کی طرف قرآن پاک کی طرف توجہ نہ دینا. قرآن پاک جو ہے نا وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس طرح کہ آپ نے پہلے بتایا. ہر چیز جو ہے نا قرآن پاک دنیاوی لحاظ سے اور دنیا کو چلانے کے لیے چلانے کے لیے ہر چیز جو ہے نا اللہ پاک نے قرآن پاک میں رکھی ہے. اس کے باوجود جو انسان توجہ نہیں کرتا. اس کے بہت اہم بات کیا آپ نے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یقیناً یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور قرآن مجید سے مکمل طور پہ ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ شہزاد صاحب نے بات کی کہ مکمل طور پہ زندگی کو بہترین انداز میں اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں، ہمارا یہ ایک مینٹلٹی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جیسے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دینی تعلیم حاصل کریں گے میں بھی ہم ترقی نہ کر پائیں. لیکن اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں وہ تو انہوں نے بہت زیادہ جگہوں کے اوپر حکومت بھی کی، بلکہ ریاست مدینہ بنی. ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو فتوحات کا سلسلہ ہے، نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اس کے بعد پھر جو حضرت امیر معاویہ، اور اس کے بعد مطلب آنے والا جو پورا ایک معاملات ہیں وہ تمام تر چیزیں موجود ہیں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے دنیا کو جینے کا ایک نیا سلیقہ دیا. لیکن آج یہ مینٹلٹی مسلمانوں کے اندر کیوں آ گئی کہ آج ہم ان کو اپنانے سے قاصر ہیں؟ یہی وجہ ہے نا کہ جو آج یہی وجہ ہے بالکل کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر اپنے آپ کو انگیج کرتا ہے جو یورپین سے متاثر ہوتا ہے. اور یہ مسائل ہیں جو یقیناً کہیں نہ کہیں پہ ہمیں جو ہے بہت زیادہ پرابلمس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اچھا فردر ایک اور چیز ہے اللہ کا خوف. یقیناً اللہ کا ڈر انسان کے ذہن میں ہوگا تو انسان کچھ بھی غلط کرنے سے محفوظ رہے گا. تو آج ہم اللہ کے ڈر سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ، ہم اللہ سے ڈرتے تو ہیں، کہتے تو ہمیں یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ایکچوئل میں ہماری ایکٹیویٹیز ایسی نظر نہیں آتی ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہی وجہ ہے نا کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے نا، غلط کام کرتا ہے بھی اللہ کو بھی اس چیز پر انسان کو جو اللہ کو بھی شرم آتی ہے جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے نا، تو وہ دوسرے کو دیکھ کر اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے نا کہ دوسرے سے ڈر سے وہ غلط کام چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑتا. بہت اہم بات کی آپ نے. دوسرے کے ڈر سے وہ چھوڑ دیتا ہے. یہی وجہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ دیکھ لو کہ میرے ڈر سے نہیں چھوڑا اس نے، دوسرے کے ڈر سے چھوڑا ہے. بہت اہم بات کی آپ نے. آج المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم کوئی چیز کر رہے ہیں تو ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ پروردگار کائنات نے اس حوالے سے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں. تو اگر ان چیزوں کو ہم اپنا لیں تو ہم ایک اچھی زندگی کو جنم دے سکتے ہیں. اور آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں قرآن کریم کو ہم صرف پڑھتے ہیں، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بخشش کے لیے ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں، یا ہم مساجد میں جب رمضان شریف آتا ہے تو ایک قرآن مجید مکمل کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ کوشاں نظر آتے ہیں، باقی پورا سال قرآن مجید کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے. تو یہ جو ایک معاملات ہیں ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ قرآن پاک کو تقریباً آج کل جو ہر بندہ جو ہر دیکھ رہا ہے نا،
وہ بس اپنے مقصد کے لیے دیکھ رہا ہے، جو مقصد جس مقصد کے لیے اتارا گیا ہے اس مقصد کو نہیں دیکھتا. بالکل ایسے ہی. یعنی کہ اگر آپ گاؤں کی دیکھ لیں تو اگر گاؤں میں ہے نا قرآن پاک تو انہوں نے سونہ یا قرآن پاک اٹھا لو یا کوئی کسی کی سونہ لینی ہے قسم کے لیے رکھا ہوا ہے، باقی بند کر کے اس کو رکھا ہوا ہے. بہت یہ تلک ایک حقیقت ہے کہ آج قرآن سے ہم مکمل طور پہ استفادہ حاصل کرنے کے حوالے سے کوشاں ہی نہیں ہیں. اب جیسے یہاں پہ شہزاد صاحب نے بات کی کہ معاشرے کے اندر یہ المیہ بن چکا ہے کہ قرآن عدالتوں میں لے کے چلے جاتے ہیں ہم قسم اٹھانے کے لیے، قرآن پنچایت میں لے جاتے ہیں وہاں پہ قسم اٹھانے کے لیے کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا دی جائے. اور وہاں پہ ایک عجیب و غریب انداز ناظرین یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ غلط قسم اٹھوا دیتے ہیں، وہ قرآن پاک جو سامنے لے آتے ہیں، پتہ بھی ہے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ بندے کو فورس کرتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا دیں. تو وہ بھی مجبور ہوتا ہے. اور اللہ معاف فرمائیں، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. قرآن مجید پہ آپ قسم اٹھاتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو آپ فلفل نہ کر پائیں تو آئی تھنک سو یہ قرآن پاک تو اس لیے نہیں تھا. قرآن پاک تو آپ کی زندگی کی رہنمائی کے لیے آیا ہے. قرآن مجید تو آپ کو دنیاوی زندگی بہتر بنانے کے لیے سلیقے سکھاتا ہے اور اخروی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس انداز میں انعامات عطا فرمائیں گے ایک مسلم کو. اور قرآن مجید کے بارے میں یہ تک آتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورہ ہیں وہ آپ کی شفاعت فرمائیں گی. تو اتنا بڑا انعام موجود ہے لیکن ان تمام تر چیزوں سے مطلب ہم کہیں نہ کہیں پہ بہت سی کوتاہیاں کرتے ہیں، ان چیزوں کو سیکھنے کے حوالے سے سیکھ نہیں پاتے ہیں. اور شہزاد صاحب ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، بہت سے لوگ اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیاوی طور پہ ایک اچھے منصب پہ فائز ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت پڑھ کے سنا دیجئے تو ان کو وہ ایک آیت تک نہیں آتی. تو یہ کتنی مطلب ایک تلخ حقیقت ہے، جو ہے نا یہ المیہ ہے انسان کے لیے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو ہے نا قرآن پاک کے درجات اور حافظ کے لیے جو قرآن پاک کے درجات رکھے ہیں، آخرت میں جو درجات رکھے ہیں وہ قرآن پاک وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ پاک آخرت کے دن حافظ قرآن کو فرمائیں گے کہ جو ہے نا اس کے والدین کے سر پر جو ہے نا ایسا تاج رکھا جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا اور روشن ہوگا. اور حافظ کے لیے کہ ایسی اللہ پاک نے کہ رکھی ہوئی ہے کہ بھی اس کے جو ہے نا 10 گھرانے کے 10 جو افراد ہیں نا اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھی داخل کر لے گا. ہیں جی. تو قرآن پاک کے بہت زیادہ فضائل ہیں اگر اس طرف دیکھا جائے دنیاوی لحاظ سے. تو اگر کوئی تعلیم حاصل کی جائے تو قرآن کو بھی لازمی طور پہ جو ہے نا حصہ بنایا بھی ہو، گورنمنٹ نے جو ہے بنایا بھی ہوا ہے لیکن وہ وجوہات نہیں بنتی. آج کل ہم نے گاؤں میں ایک ماسٹر صاحب سے پوچھا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا طریقہ صحیح نہیں ہے گا، جو ہے نا جو ٹائم ہوتا ہے نا اس سلیبس کا قرآن پاک کا، تو یہ بھی قرآن پاک آداب کے خلاف ہے کہ بچوں کو اسی وقت کہہ دیتے ہیں کہ چلو قرآن پاک کی جو کتابیں نکال لو. تو جو ہے نا قرآن پاک کو تو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. بہت اہم آپ نے یہاں نقطہ ریز کیا. دور حاضر کے اندر ہم نے دیکھا کہ پچھلی گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ تمام کڈس کے لیے اسپیسیفکلی اسکولز کے اندر کالجز کے اندر ایک انیشیٹو لیا گیا کہ وہاں پہ قرآن کی کلاس ہوگی. بلکہ خوشائند بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر بھی ہائر اسٹڈیز کے اندر بھی ایک الگ سے لیکچر جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا اور اس کے کریڈٹ آرٹس بھی مختص کیے گئے جہاں پہ بچوں کو باقاعدہ طور پہ قرآنی تعلیمات سے آراستہ کرنے کے حوالے سے کوشش کی گئی. لیکن وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں کوتاہیاں نظر آتی ہیں ہمیں کہ یونیورسٹیز کے اندر جو کلچر ہے، جو انوائرمنٹ ہے، جس انداز میں نیم برہنہ حالت میں، یہاں میں جملہ بولتے ہوئے یقیناً افسوس ہوتا ہے کہ یہ جملہ مجھے بولنا پڑتا ہے یہاں پہ کہ ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر پاکستان کے اندر نیم برہنہ حالت کے اندر آپ کو وہاں پہ فیمیلز نظر آئیں گی. آپ یونیورسٹیز کے اندر وزٹ کیجئے تو وہاں پہ ایسی کنڈیشن کے اندر، اور دوسرا باوضو بھی بہت سے لوگ نہیں ہوتے ہیں. تو ان کو جب کہا جاتا ہے آپ کے سلیبس کا آپ کا وقت ہے، اس وقت آپ نے قرآن کی کلاس لینی ہے، تو پھر وہ مجبوراً لیتے تو ہیں، کریڈٹ آرٹس پورے کرنے ہیں، ڈگری بھی تو اویل کرنی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں پہ یقیناً قرآن کے ادب کے بھی یہ چیزیں خلاف ہیں. لیکن ان کو اگر منظم انداز میں اور ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ اسکیجول کیا جائے اور تمام ہی جو مدارس ہیں اسپیسیفکلی ہمارا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ مدارس کی تعلیم کے جو بچے ہیں ان کو اتنی عزت نہیں دی جاتی جتنی یونیورسٹیز کے بچوں کو دی جاتی ہے. یہ بھی ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مدارس کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ بچے ہیں پورا دن وہ تعلیم سے اپنے آپ کو مزین کرنے کے حوالے سے کوشاں نظر آتے ہیں. اور
اس انداز میں وہ درس نظامی کرتے ہیں. درس نظامی کرنے کے بعد بھی ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہوتی ہیں. مطلب کہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد درس نظامی کو اگر کہ ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربک کے ایکولنٹ جو ہے وہ قرار دیا گیا اور اس کے اوپر گورنمنٹ سیکٹر میں جابس بھی دی جاتی ہیں, لیکن بہت کم کوٹا ہے, کیونکہ جو فارغ التحصیل لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں, لیکن جو کوٹا ہے وہ کم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پہ پھر وہ بچے جو ہیں اس کے بعد ان چیزوں کو اس انداز میں پرفارم نہیں کرتے, بلکہ اور بزنس میں چلے جاتے ہیں اور کاموں میں چلے جاتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں مدارس کے بچوں کو جو ہے نا تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی؟ الحمدللہ مدارس کے طالب علم بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں, اور اس مرتبہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ہے نا میٹرک کی جو فرسٹ پوزیشن اور دوسری اور تیسری پوزیشن جو ہے نا مدارس کے طالب علم نے. بڑی اہم بات ہے یہ دیکھیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم نے جب نتائج دیکھے تو بہت سے بورڈز کے اندر فرسٹ پوزیشن ہولڈر جو تھے وہ مدارس کے بچے تھے, جو کہ یقیناً حکومت وقت کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی کوئی نہ کوئی ایسی اصلاحات کرنی چاہیے کہ مدارس کے اندر وہ فنڈز جو ہے وہ پرووائڈ کریں اور مدارس کو بہتر بنانے سے حوالے سے کوشش کریں؟ الحمدللہ مدارس جو ہے نا اللہ کے جو ہے نا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے چل رہے ہیں اور آئندہ بھی چلتے رہیں گے اور تا قیامت چلتے رہیں گے انشاءاللہ. اور حکومتوں نے اس پر بہت توجہ کی ہے, لیکن حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. اگر مدارس کے اخراجات دیکھے جائیں تو بہت زیادہ ہیں, وہ تو حکومتیں بھی دنگ رہ جاتی ہیں یہ کیسے خرچے چلا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل اللہ پاک کا نظام ہے, اللہ پاک چلا رہے ہیں اور اللہ پاک چلاتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت اہم بات کی آپ نے کہ حکومت بھی دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنے بڑے سیٹ اپ کو بغیر کسی سورس آف انکم سے کیسے رن کیا جا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی مذہبی جماعتیں ایسی موجود ہیں جو بہت سے مدارس کو رن کرتی ہیں, اور بہت زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تعلیم جیسے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں. ان مدارس میں حفاظ نکلتے ہیں اور پھر وہیں سے عالم دین بھی پیدا ہوتے ہیں, مفتیان کرام بھی نکلتے ہیں, اور پھر وہی اس معاشرے کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں تو موجود ہیں, لیکن آج کل یہ ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر گھر کے اندر 5 بچے ہیں, آپ کے 4 بچے اسکول جا رہے ہیں تو ایک بچہ مدرسے میں جاتا ہے, تو جو مدرسے میں جانے والا بچہ ہے اس کے اوپر کہیں نہ کہیں والدین کی توجہ کم ہوتی ہے. کیسا ہے؟ ہاں, یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہے کہ جو ہے نا, حالانکہ جو 4 بچے اسکول میں جا رہے ہیں اس کا خرچہ بھی دیکھ لیں, اور ایک بچہ جو مدرسہ جا رہا ہے اس کا خرچہ بھی دیکھ لیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نہیں. اگر 4 بچوں کی یہ فیس جو ہے نا آپ ماہانہ 15,000 روپے پے کر رہے ہیں تو اس بچے کا خرچہ بھی کوئی نہیں ہے مدرسے جانے کا, اس کے باوجود اس پر توجہ کم ہے. بالکل. تو یہ بھی چیز ہے کہ وہ جب آگے جا کر مستقبل میں تو پھر ایسا بھی وقت آتا ہے کہ جو ہے نا والدین جنہوں نے دنیاوی تعلیم دی ہوتی ہے نا جن بچوں کے لیے, اس سے ڈرتے ہیں کوئی ان سے کوئی اونچی بات نہ کر لے اس کی. تو جو مدرسے کے طالب علم پڑھا ہوتا ہے وہ حالانکہ مدرسے کا پڑھا ہوتا ہے تو وہ اس چیز سے ڈرتا ہے کہ میری آواز کوئی والدین سے اوپر نہ چلی جائے. بہت اہم بات یہ دیکھیں, یہ خوف خدا کہ جو مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے, اس کو والدین کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید والدین سے کس انداز میں گفتگو کرنے کا حکم دیتا ہے. قرآن مجید میں تو حکم ہے کہ ان کے سامنے اف تک مت کہو, تو وہ اس چیز کو جانتا ہے, اس لیے وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے. اور جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا ڈیولپر کوئی نہیں ہے, ہم سے بڑی سوچ رکھنے والا انسان کوئی نہیں ہے, تو پھر اپنے کمپیئر کرتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنے پیرنٹس کے انداز زندگی کو, معاملات کو. تو یہ جو کمپیریزن ہے کہیں نہ کہیں پہ پرابلمس کی طرف لے کے جاتا ہے اور آپ کو بہت سے ایسے مسائل کی طرف لے جاتا ہے جو اخلاقی طور پہ بہت زیادہ پستی کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں پہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف ٹائم یقیناً آپ جتنے بھی کامیاب ہو جائیں آپ کو آخر مرنا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے. تو ایک دینی تعلیم حاصل کرنے والا جو بچہ ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ عبادات کے اندر بھی کوشاں نظر آتا ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے بہت اہم انداز میں بات فرماتا ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ وہ لوگ ڈرنے والے ہیں جو زیادہ علم والے ہیں. اب جب علم نہیں ہوگا ہمارے پاس تو ہم کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر سکتے ہیں, اس انداز میں جس انداز میں ایک علم والا ڈرنے والا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں لازمی طور پہ دیکھنی چاہیے, جیسا کہ شہزاد صاحب نے یہاں بات کی کہ ان چیزوں کو تھنک آؤٹ کرنا اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا بہت لازم ہے اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے کے حوالے سے.
शहजाद साहब ने यहाँ बहुत अहम बात की कि कुरान मजीद फुरकान हमीद से मुकम्मल तौर पे हम इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हम मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इस हवाले से एक बहुत अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक अम्मा जान जो गाँव में रहा करती थी, उसका एक बेटा था और उस बेटे की परवरिश के लिए वो हम्मा वक्त कोशिश नज़र आया करती थी। उसके एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए वो 24 घंटे काम किया करती थी वो अम्मा जान, कि मेरा ये बेटा है, मेरा ये लाल है, मेरे जिगर का ये टोटा है, ये बड़ा होगा, तालीम के जेवर से अपने आप को आरास्ता करने के बाद यकीनन अच्छे अंदाज में लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा। तो फिर पूरे एक 20 साल तक उसकी जो माँ है उसको पालती है, उसको अच्छे अंदाज में तालीम से आरास्ता करती है और उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करती है। वो बेवा खतून जो घर से बाहर जाती है और वहाँ से रिस्क तलाश करती है और अपने बेटे को जो है वो अच्छे अंदाज में खाना खिलाती है, उसके एक्सपेंसेस को बियर करती है। बच्चा तालीम जैसे जेवर से अपने आप को आरास्ता करता है और जब बच्चा तालीम याफ्ता हो जाता है तो फिर शहर जाता है और वहाँ पे एक अच्छी कंपनी के अंदर मैनेजर की जॉब करता है। अब वालदा जो हैं उनको वो मंथली बेसिस के ऊपर एक लेटर भेजा करता था। वो वालदा उस लेटर को उठाया करती, डाकिया उसको जब पकड़ाता उसको चूमती, दिल के साथ लगाती कि इस लेटर के ऊपर मेरे जो बच्चा है उसके हाथ लगे हैं, मेरे जिगर के हाथ लगे हैं, क्योंकि वो हर मंथ वापस घर तो नहीं आ सकता था, लेकिन वहाँ से अपनी वालदा के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो फंड्स भेजा करता था। अब इसी अंदाज में उसकी जो वालदा है वो कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार देती है कि ना वो अच्छा खाना खाती है, ना अच्छा लिबास पहनती है और जिस मर्ज़ में वो मुब्तला होती है उसका इलाज भी नहीं करवा पाती। इसी अंदाज में उसकी डेथ हो जाती है। जब डेथ होती है तो वो गांव वापस आता है बच्चा और उसके गांव के लोग बताते हैं तो आप तो शहर में थे, आपने तो अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर लिया, आपने तो अच्छे अंदाज में लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर लिया, आपकी वालदा तो यहाँ कसम पुरसी की हालत में, गुर्बत की हालत में, बीमारी की हालत में वफात पा गई। वो वहीं पे उसकी आंखों में आंसू निकलते हैं और संदूक ओपन करता है, वहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर उसको वो सारे लेटर्स मिलते हैं जब उनको वो ओपन करता है तो वो कैश के चेक होते हैं जिनको बैंक में प्रेजेंट करके चेक कैश में कन्वर्ट करवाया जा सकता था और एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सकता था। लेकिन उसकी वालदा को अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था कि इन चेक की, इस लेटर की अहमियत क्या है, इस लेटर से मुझे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, पता नहीं था। इस वजह से वो सिर्फ इतनी बात पे खुश हो जाती कि मेरे बेटे की तरफ से कुछ आया है, उसको देखती, मुस्कुराती, सीने के साथ लगाती और संभाल के रख देती कि मेरे बेटे ने कुछ मुझे भेजा है। ये नहीं पता है कि क्या भेजा है। आज क्या कुरान के साथ हमने यही नहीं किया कि कुरान मजीद को हम लहाफ के अंदर डाल के ऊपर रख देते हैं, उठाते हैं, चूमते हैं, सीने से लगाते हैं और फिर रख देते हैं। कुरान करीम के साथ हमने वही चेक वाला सलूक किया है जो उस वालदा ने अपने बच्चे के चेक के साथ किया था। तो कहीं ना कहीं पे हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हैं कि अगर इस कुरान मजीद को हम लहाफ में रखने के बजाय उठाएं, इसके आयात को रीड करें, इसके तर्जमे को रीड करें, इसके तफसीर को रीड करें और कुरान मजीद फुरकान हमीद से अपनी ज़िंदगी के हर मसले का हल तलाश करें तो यकीनन ये ज़िंदगी मुस्कुराहट भरी ज़िंदगी हो सकती है, ये ज़िंदगी एक हसीन ज़िंदगी हो सकती है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें सोचने की हैं, समझने की हैं और इन पर अमल करना भी बहुत लाजिम है। आइए बाकायदा तौर पे अगेन बढ़ते हैं। हाफिज़ मोहम्मद शहजाद हमारे दरमियान मौजूद हैं जो यकीनन बहुत मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं और बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं। आपका खासा ये है कि आप हमेशा जब भी अपने लबों से कुछ अल्फाज अदा करते हैं वो बहुत मुख्तसर हुआ करते हैं लेकिन बहुत जामे हुआ करते हैं, जिसके अंदर बहुत से मामलात को आप कुछ अल्फाज के अंदर जो है वो समो देते हैं। आइए बाकायदा तौर पे अगेन आपकी तरफ बढ़ते हैं। मैं अगेन अब आपसे जानना चाहूँगा, हम देखते हैं कि आज दौरे हाजिर में आज का जो नौजवान है, आज का एक जो मैरिड पर्सन है शादी होने के बाद, वो अपनी ज़िंदगी के 24 घंटे
اپنے آپ کو معاشی طور پہ مستحکم کرنے میں لگا دیتا ہے، زیادہ پیسے کمانے میں لگا دیتا ہے، لیکن ان پیسوں میں برکت نہیں ہے کہ ایک بیوی ہے اس کے ایکسپنسز کو وہ بیئر نہیں کر پاتا، بریک آؤٹ ہو جاتا ہے، چیزوں کو مکمل طور پہ اچھے انداز میں نہیں لے کے چل پاتا، اور جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں طلاقوں کی جو شرح ہے وہ اس وقت بڑھتی جا رہی ہے معاشرے کے اندر۔ تو کیا وجہ ہے کہ پورے 24 گھنٹے دین تو ہم حاصل نہیں کر رہے، لیکن دین حاصل نہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما لیں، اتنے پیسے کمانے کے باوجود بھی ان پیسوں سے ہم سکون کو حاصل نہیں کر پا رہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے نا، مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک سے دوری۔ قرآن پاک جو ہمیں کہہ رہا ہے وہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ہم ملاوٹ نہیں کرنی، ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، ہر چیز میں ملاوٹ کر رہے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا دودھ میں ملاوٹ ہوتی تھی، اب تو ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ سادہ چیزوں، کھانے والوں چیزوں میں اگر کوئی آپ دال بھی لے لیں نا، بالکل دال پکانے والی بھی لے لیں، اس کے اندر بھی ملاوٹ لگی ہوئی ہے۔ صحیح ہے۔ دودھ کے اندر کیا کیا چیزیں بتائیں آپ کو، بھی دودھ کے اندر چربی تک جو ہے نا گھول کر جو لوگوں کو پلا دی جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی تعلیم تو نہیں ہے نا، یہ قرآن پاک سے دوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں رہی، یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی جو ہے نا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا قرآن پاک کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے، قرآن پاک جو ہمیں کہہ رہا ہے اس پر دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ جیسے آپ نے پہلے بتائی ہے، ایک بڑھیا کا واقعہ جو ہے نا یہ پورا فوکس کرتا ہے قرآن پاک کے اوپر کہ ہم بس لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور اس کو چوم لیا اور اس کو رکھ دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، بہت اہم آپ نے یہاں پہ بات کی کہ آج ہم جو بزنس ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بزنسز ہیں وہ فلاپ ہو جاتے ہیں، ہم وقت ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ آج کا جو پیسے کمانے والا شخص ہے، چاہے وہ جوبین ہے یا بزنس مین ہے، اس کے چہرے کے اوپر آپ کو ہمہ وقت ٹینشن نظر آئے گی۔ اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وجہ اس کی یہی ہے نا کہ قرآن سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ آج سے پہلے جو ہمارے والدین ہوا کرتے تھے، ہمارے اسلاف ہوا کرتے تھے، وہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اگر ان کو ایک گلاس پانی ملتا تو اس کے اوپر بھی وہ شکر ادا کیا کرتے۔ آج ہم منرل واٹر پیتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک کہیں نہ کہیں گیپ ہے شکر نہ ادا کرنے کا، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ یہ اللہ پاک کا ہر وقت جو ہے نا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر چھوٹا ہے کوئی، اگر اللہ پاک نے آپ کو کچھ بھی دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کچھ نہیں دیا گیا تب بھی اللہ پاک سے مانگے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے مانگتے رہنا چاہیے۔ یہی تعلیم ہے قرآن پاک کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے۔ بے شک، بہت اہم بات کہ یہ تمام انداز زندگی اگر ہم آج اپنا لیں تو یقیناً ایک اچھی زندگی کو ہم جنم دے سکتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، ان کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو آج ہماری زندگی کے پرابلمز بنتے ہیں کہ آج کس انداز میں گھر والوں کے ساتھ ہم نے سلوک کرنا ہے، کس انداز میں ہم نے بزنس کرنا ہے، اور بزنس کے اندر سچ ہم نے کس انداز میں بولنا ہے، اور پروفٹ کو کس انداز میں مینیج کرنا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ہم حاصل kar سکتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں جو ہمیں درس دیا کرتے تھے کہ آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور آپ نے یہ تمام تر چیزیں کر کے دکھائی ہیں عملی طور پہ۔ لیکن آج ہم ان کو بھی فالو کرنے سے قاصر ہیں۔ کہیں نہ کہیں پہ ہم چاہتے تو ہیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے اوپر ہم ان کے نام پہ جان دینے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن عملی طور پہ نہ تو ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم اس انداز کو اپنانے کے لیے تیار ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا۔ تو یہ دعوے صرف دعوے ہی ہیں کیا؟ یہ دعوے ہی ہیں صرف، انسان کے جو محبت کے دعوے ہیں نا کہ ہم جان بھی قربان کر دیں گے۔ جان تو قربان کر سکتا ہے لیکن نماز نہیں 5 وقت کی پڑھ سکتا ہے، بالکل جان تو قربان کر سکتا ہے لیکن نبی کے نام پر جو ہے نا جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتا، جان تو قربان کر سکتا ہے لیکن ملاوٹ کرنا نہیں چھوڑ سکتا، جان تو قربان کر سکتا ہے لیکن جو بھی دین کے امور ہے، دین کے کام ہے، وہ نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ یہ ہماری جو ہے نا تعلیمات ہے جو ہے نا یہ غلط ہے۔ تو اس پر جو ہے نا انسان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ بہت اہم بات کہ آج ہم دعوے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، ہم مجالس میں دیکھتے ہیں، ہم جلوسوں میں دیکھتے ہیں، ہم محافل کے اندر دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کٹ مرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، فوری طور پہ جوشیلے ہو جاتے ہیں، جوش آ جاتا ہے، جذبہ آ جاتا ہے۔
یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ، لیکن کہیں نہ کہیں پہ ہم بہت زیادہ پرابلمس کی طرف چلے جاتے ہیں جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، اور اس طرح کا انوائرمنٹ، اس طرح کا مینٹلٹی، اس طرح کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہم ڈیولپ کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ عملی زندگیاں ہماری یورپین جیسی ہمیں نظر آتی ہیں، اور زبان سے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو یقیناً بہت سوچنے کی ہیں، اور غور طلب یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر غور کرنا بہت لازم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان ہے تعلیمی طور پہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ آراستہ کر سکتا ہے کہ آج چیزیں بہت آسان ہو چکی ہیں کہ آپ یہ موبائل فون ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، اس کے اندر آپ ایک کلک کے اوپر قرآن مجید کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی کیوری ہے، آپ کی زندگی کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ جسٹ اس کو منشن کریں تو تمام علماء کرام کی جو اس کے اوپر رائے ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اس کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود بھی ہم یہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم نے یہ چیزیں سیکھنی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا سے محبت ہے لوگوں کی، دنیا سے محبت بھی ہم نے جا کر اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں آئے ہیں تو بس ادھر ہی رہنا ہے ہم نے۔ اگر یہ چیز ہمیں آخرت کی فکر ہو تو پھر ہم چیزیں یہ جو ہے نا خود بخود ہی انسان کا دل کرتا ہے کہ ہم کوئی دین کو سمجھیں، آخرت کی فکر کریں اور آخرت کو سمجھیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جب ہم دنیا میں دل لگا کر بیٹھ گئے ہیں تو دنیا کو ہی دیکھنا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی ہر چیز ہے۔ تو یہ وجہ بنتی ہے انسان کی بھی، یعنی کہ کچھ بھی اتنا آسان ہونے کے باوجود، اس دور میں دین کو اتنا آسان کرنے کے باوجود، لیکن پھر بھی توجہ نہیں ہے انسان کی بہت دین کی اپنے طرف۔ تلخ بات کی یہاں پہ کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے، کہ آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز، اللہ اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے۔ فردر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اس دنیا کے اندر مکمل طور پہ نہ صرف ہماری رہنمائی کرتا ہے بلکہ ہمیں بارہا مرتبہ آخرت کی زندگی کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے کہ اخروی زندگی بہتر کیسے بنائی جا سکتی ہے، اخروی زندگی میں ملنے والے انعامات کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ دیر کی زندگی، یہ کچھ سالوں کی زندگی اگر ہم اچھے انداز میں گزار لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیں تو جنت میں نہ ختم ہونے والی زندگی ہماری زندگی کا حصہ بنے گی، اور ہم وہاں پہ جو چاہیں گے وہ اویل کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے یقیناً آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہوگا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، جو کہ آج ہمارے لیے جس کے اوپر آج ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ فردر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو دینی تعلیم کس انداز میں دی جائیں، والدین کا کیا انداز ہونا چاہیے بچوں کو گھر میں تعلیم کے حوالے سے؟ والدین کا انداز تو یہی ہے کہ اگر والدین نماز پڑھ رہے ہیں، والدین قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو آٹومیٹک بچے بھی قرآن پاک پڑھیں گے۔ والدین اچھا کام کر رہے ہیں تو بچے بھی اچھا کام کریں گے۔ تو والدین اگر پڑھے لکھے ہیں، ماشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے، تو والدین کو بھی جذبہ ہوگا کہ ہمارے بچے بھی پڑھیں۔ الحمدللہ اس کو صبح سویرے اٹھ کر جائیں اور بچوں کو بھی لے کر ساتھ جائیں، فجر کی نماز پڑھیں اور بچوں کو بھی تعلیم ادھر۔ قاری صاحب کوئی میرا خیال مسجد اس وقت اس دور میں ایسے نہیں ہے کہ جو تعلیم نہیں دے رہی قرآن پاک کی، اور فری تعلیم دے رہی ہے، رائٹ، اور فری تعلیم دے رہی ہے۔ تو اس کے باوجود جو ہے نا، اس جو آپ دیکھ لیں کہ رات کا وقت ہوتا ہے تو سارا دن جو ہے نا، یعنی کہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جو دن کا ماحول ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو صبح پھر آنکھ نہیں کھلتی۔ بالکل، بہت اہم آپ نے بات کی یہاں والدین کے حوالے سے کہ والدین جب خود چیزوں پہ عمل کریں گے تو یقیناً بچے بھی ان چیزوں کو دیکھیں گے اور بچے ایٹومیٹیکلی بن کہے ان چیزوں کو اپنا لیں گے، بے شک، جو یہی کہ بات ہے۔ اس وقت ہمارے اسلاف کا یہ انداز ہوا کرتا تھا، وہ بچوں کی تربیت، نوجوانوں کی تربیت اپنے عمل سے کیا کرتے تھے۔ بے شک، بے اچھا، شک، آج یہ چیز ہے کہ آج کا جو مبلغ ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے اور تبلیغ ہی اس کے ذریعے چاہتا ہے کہ لوگ بدل جائیں، لیکن اسلاف کا انداز ہوا کرتا تھا عمل سے وہ لوگوں کو بدلا عمل کرتے سے تھے، لوگوں کو بدلتے لیکن تھے۔ آج کا مبلغ کیا ایسا مزید کرے جس سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ اپنے عمل سے، خطابت سے نہیں، اپنے عمل سے۔ اپنا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے انسان کا کہ دوسرے دیکھ کر جو ہے نا اس پر جو ہے نا اس یعنی کہ اس تعلیم کی طرف آ جائیں
تو اپنے عمل سے جو ہے نا یعنی کہ انسان جو ہے نا اپنے عمل سے بنتا ہے. بہت بہت خوبصورت بات ہے. اور پھر اقبال بھی تو کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اچھا، مزید ایک اور چیز ہے جو اس وقت معاشرے کے اندر کامن ہے، موبائل فون. اس کا یوز بہت بڑھ چکا ہے کہ آج کا جو بچہ ہے، چاہے وہ 2 سال کا بھی ہے، اس کی جو والدہ ہے اس کے ہاتھ میں وہ تھما دیتی ہے اور وہ کارٹون دیکھتا ہے. کارٹون دیکھتے دیکھتے وہ سو جاتا ہے اور انہی چیزوں کو اسکرول کرتا وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو، اس کا جو لائف ٹائم سپین ہے وہ سارا اسی میں گزر رہا ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ایک انسان کے ذہن کے اوپر، بچوں کے ذہن کے اوپر؟ بچوں کے ذہن کے اوپر اس کے جو ہے نا غلطی اثرات پڑتے ہیں. بالکل ایسے اگر چاہے وہ کارٹون ہو چاہے وہ کوئی دوسری چیز ہو، اس کے اثرات جو ہے نا ماں تو فارغ ہو جاتی ہے کہ چلو بچے کو آرے لگا دیا، موبائل پکڑا دیا اور میں اپنا کام کر رہا ہوں. یہ نہیں دیکھتی کہ آنے والا وقت میں اس کا کیا حشر ہوگا، بہت اہم بات، اس کے دماغ پر کیا اثرات پڑیں گے اس چیز کے. تو آج کل جو کارٹون چل رہے ہیں، اگر یہود و نصارہ کا دیکھا جائے، اگر ہندو کا دیکھا جائے، تو وہی چیزیں جو ہے نا دکھا رہے ہیں. پاکستان اگر جو ہے نا اپنے جو دینی جو انسان کے جو انہوں نے نکالے ہوئے ہیں کارٹون وغیرہ، اگر اس کو بھی دیکھیں نا تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے. موبائل کے اندر بچے کو دور رہنا چاہیے موبائل سے، بچوں کو دور رکھا جائے. اور حیران کن بات یہاں پہ ناظرین یہ ہے کہ یہ بات سن کے یقیناً آپ حیران ہو جائیں گے کہ یوٹیوب کے اوپر سب سے زیادہ جو ویڈیو دیکھی گئی ہے ویوز کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہے بیبی شٹ ڈو 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 ڈو، بیبی شٹ ڈو 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 ڈو. یہ کارٹون ہے جو سب سے زیادہ یوٹیوب کے اوپر دیکھی جانے والی ویڈیو ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج کے جو پیرنٹس ہیں، آج کی جو مائیں ہیں، وہ بچوں کو کس طرح ان کی تربیت کرتی ہیں. اور پھر یقیناً جب اس طرح کی تربیت ہوگی تو ہم کیسے یہ خیال کر لیں کہ دوبارہ اقبال پیدا ہوں گے، دوبارہ جو ہے وہ اسی انداز کے اسلاف پیدا ہوں گے جس انداز میں محمود غزنوی ہوا کرتے تھے، اور جس انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم ہیں. اور ہماری اسلاف کا نہ تھمنے والا ایک سلسلہ ہے. ہر جو شخص ہے وہ پہلے کے مقابلے میں آپ کو بیٹر نظر آتا ہے اور ہر انسان کے ایک اپنا مقام ہے. تو پھر وہ جنگجو، وہ ذہن ساز لوگ کس انداز میں پیدا ہوں گے جب آپ ان کو بیبی شٹ ڈو 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 آپ ان کو جب دکھائیں گے، تو پھر یقیناً وہ بڑے ہو کے وہ بیبی شٹ ڈو 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 تو بنا سکیں گے. اس کے علاوہ مزید اگر آپ ان سے کوئی ایکسپیکٹیشنس رکھتے ہیں تو آئی تھنک سو یہ غلط ہے ان سے یہ ایکسپیکٹیشنس بھی رکھنا. تو یہی وجہ ہے، آپ سمجھ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ چیز ہے نا. آپ سے بات یاد آ گئی کہ پہلے کی مائیں ہوتی تھی جب دودھ پلاتی تھی قرآن پڑھتی تھی نا، تو جب قرآن پڑھتی تھی تو بچے کی تربیت بھی ایسی ہوتی تھی ہیں جی. تو اب جو ہے نا دودھ پلاتی ہے تو خود ماں نے موبائل پکڑا ہوتا ہے، یوٹیوب وغیرہ رنگ برنگی چیزیں دیکھتی ہے، تو اسی طرح کے اثرات جو ہے نا بچے کے ذہن میں جائیں گے. بالکل ایسا ہی. اور تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سال کا بچہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ڈانس کر رہا ہوتا ہے اور اس کے جو والدین ہیں اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا سکھا رہے ہو اپنے بچے کو، وہ کیا مطلب کہ اب یہاں پہ یقیناً کوئی مزید بات میں نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یقیناً یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جن کو دیکھنا سوچنا وقت کی ضرورت بن چکا ہے. اگر آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو آپ بہت پرابلمس میں چلے جائیں گے. اچھا، اخلاقیات کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقیات کا بہت پیارے انداز میں درس دیا جاتا ہے، اور آج کا معاشرہ اخلاقیات میں پستی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اب قرآن مجید فرقان حمید میں جو اخلاقیات کا درس ہے اس سے اویئرنیس حاصل کرنا کتنا لازم ہے؟ یہ بہت جو اہم سوال آپ نے کیا ہے. اخلاقیات جو ہے نا انسان کی جو زندگی کے اندر بہت اہمیت رکھتے ہیں. اخلاق جو ہے نا کسی کو تنگ کرنا، کسی کا نام الٹا لینا، یہ بھی اخلاق کے دائرے سے جو ہے نا باہر ہے. تو ہر چیز کو جو ہے نا دیکھنا پڑتا ہے انسان کی زندگی کے اندر. قرآن پاک نے جو تعلیمات دی ہیں ہمیں یہ اخلاق پر بہت زیادہ زور دیتی ہیں کہ انسان کے جو دوسروں کے جو بھی ان کے آگے جو ہے نا اخلاق کے اخلاقیات کا والدین کا یہ کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہا جائے، اف تک نہ کہا جائے، یہ بھی اخلاق کے اندر آتا ہے. اور چھوٹوں کا جو ہے نا شفقت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، یہ بھی اخلاق کے اندر آتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب بڑوں کا ادب کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی جو نیکیاں زیادہ ہے بڑے کی ہیں جی.
تو جو آپ چھوٹوں کا ادب کرتے ہیں تو یہ سمجھا جائے کہ اس کے گناہ کم ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا اخلاق جو ہے نا یہ چیزیں ہمیں بتاتا ہے کہ اخلاق کی طرف جو ہے نا بہت اہم آپ نے بات کی اخلاقیات کے حوالے سے بھی. اور آج کے دور میں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اخلاقیات میں پستی کی طرف گامزن ہے. اس معاشرے کو دوبارہ سے اخلاقی طور پہ بہتر بنانے کے حوالے سے ہر انڈیویجول کو کوشش کرنی ہوگی, اپنی اخلاقیات کو امپروو کرنا ہوگا. جو لوگوں سے آپ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں ویسا خود کو بن کے دکھائیں. جب ویسے آپ بن جائیں گے تو لوگ آپ کو ویسا ہی پائیں گے جیسا آپ لوگوں کو چاہتے ہیں. تو پھر آٹومیٹیکلی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس دنیا کو نہیں بدل پاتے تو اپنے آپ کو بدل لیں. جب اپنے آپ کو بدل لیں گے تو کوئی ایک شخص تو ایسا ہوگا جو دنیا کے اندر بیٹر ہو چکا ہے. تو ان تمام تر چیزوں کو سمجھنا بہت لازم ہے. اور آج کے اس پروگرام کے اندر باقاعدہ طور پہ ہمیں جاننے کی کوشش کی کہ قرآنی تعلیمات کو حاصل کرنا کتنا لازم ہے اور دور حاصل میں اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید انسان کی کس انداز میں رہنمائی کرتا ہے. یقیناً یہ بہت وسیع موضوع ہے, اس کے اوپر اس طرح کے بہت سے سیشنز ہوں تو بھی بات مکمل نہیں ہو سکتی. لیکن آج کے پروگرام کے اندر ہم نے دیکھا کہ شہزاد صاحب نے بہت مدلل اور جامع انداز میں آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو کی اور بہت سے اہم نکات کو آپ نے ریز کیا جو اس وقت معاشرے کے اندر پریکٹیکلی ہمیں نظر آتے ہیں. اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور بہت جامع انداز میں آج کے موضوع کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے. اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.